آپ نے سوال اچھا اٹھایا ہے کہ وہ الزامات جب انہوں نے لگائے اس کے بعد ان کی ذہنی صحت کے اوپر جو ہے وہ شک و شبے کا اظہار بھی کر دیا گیا اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ بھی ہیں، غائب بھی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں، لیکن انہوں نے بعد میں تردید بھی کر دی تھی اپنے ہی الزامات کی۔ تو کوہستانی صاحب، ایک طرف مذاکرات کی اب تو اپوزیشن خود بات کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، تو آپ لوگ مذاکرات کے لیے کیا شرائط کے پورا ہونے کا کوئی خاص انتظار کریں گے یا کر لیں گے مذاکرات اب؟ دیکھو، مجھے سیاسی ورکر نعیم پنجوتا صاحب میرا بھائی ہے اور ورکر بھی ہے، اچھا سا بڑی اسٹرگل ہے، اس کو میں ہمیشہ پروگرام میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تعریف کر رہے ہیں آپ؟ کارکن کوئی بھی ہو مشکل وقت میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، مگر مجھے حیرانی ہے، مجھے رحم بھی آتا ہے ان کی دستیاب قیادت جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ کون بات کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے ان کے گروپس ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی بات چیت کا خان صاحب کی طرف سے میسج نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے جلاؤ، مارو مرو، اس طرح کرنا ہے۔ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ایک بات کہتے ہیں، پھر جو ان کے پاس کوئی اتنا اپنا رہنما نہیں ہے جس کو اپوزیشن لیڈر منتخب کرا سکیں۔ وہ نئی سیاسی کمیٹی تو انہوں نے بنائی ہے، پہلے تو محمود خان اچکزئی مقرر تھے کہ وہ سیاسی کمیٹی ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ بھی ان پہ اختلافات ہیں، وہ میں اس پہ نہیں بات کرنا۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ کیا محمود خان اچکزئی پہ ان کا اعتبار ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں مذاکرات نہیں کرنے۔ دوسرا، جو دیکھیں مذاکرات جس کو کرنا اسٹیک ہولڈر ہے وہی ہے نا جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جو بات چیت ہے، اس کا جو بیانیہ ہے، اس کی جو گفتار ہے، وہ کسی صورت میں مذاکرات کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لیکن عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں، کوہستانی صاحب، کہ اگر یہ تحریک انصاف معافی مانگ لے اور اپنے مسائل جو ہیں اور اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کر لے تو پھر ہم بیٹھ کر کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے تو شرط رکھ دی نا۔ وہ بات پہلے ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے کہی تھی 28 مئی کو، جب وہ پارٹی کے سربراہ منتخب ہوئے تھے۔ معافی کی بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ ریئلائز کر لیں، آپ ایک تسلیم کر لیں کہ سیاسی مجھے راستے پہ چلنا ہے۔ وہ تو بات ان کو 2014 میں نواز شریف صاحب پنی گالا چل کے کہے تھے، ادھر کہا تھا۔ اس کے بعد بھی ان کے پاس وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جس کے پاس اختیار ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر شہباز شریف صاحب 14 اگست کو آپ بھی اس پروگرام میں موجود تھی، جہاں عسکری قیادت موجود تھی، ان کے سامنے کہا تھا آئیں بات چیت کریں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس گئے، مگر اختیار ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں۔ اور جن کے پاس اختیار ہے، جس سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے، آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ جا کے آپس میں بات کریں۔ اور اب تو جس راستے پہ خان صاحب جس ڈگر پہ چل پڑے، مجھے تو اللہ خیر کرے، کوئی سیاسی راستہ، کوئی بات چیت کی نہ ہم کریں گے اس ماحول میں، نہ اس گفتگو کو ہم برداشت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی تو یہ کھیلتے رہیں، بھلے جو بھی ان کو ہے اپنی پریزنٹیشن شو کر رہے ہیں، مگر جو سزائیں آ رہی ہے، ابھی تو GHQ حملہ کیس کا فیصلہ ہونا ہے۔ میں اس پہ واپس آتی ہوں، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اب کوئی مایوس سے دکھائی دے رہے ہیں کوہستانی صاحب۔ ادھر عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لیں، شرطیں پوری کر دیں تو شاید ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں۔ مجھے ایک بات کا اس کے ساتھ پہلے ذرا یہ جواب دیجیے گا کہ اچکزئی صاحب آپ کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل حصہ ہیں، خان صاحب نے ان کو لیڈنگ رول دیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ عطا طاہر صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہاں پہ کہا کہ وہ نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کو کیوں ملاقات کرائیں، ان سے کیوں بات کریں؟ تو یہ دیکھیں 3 میں 13 میں کون ہے کون نہیں ہے وہ تو عوام نے 8 فروری کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ جو خود ارریلیونٹ اپنے لیڈر کو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، باغ ڈور کہیں اور سے ہے، نوٹیفیکیشن تک اپوزیشن لیڈران کے نہیں کر پاتے، اتنا اختیار نہیں ہے، ایک CM کی ملاقات نہیں کروا پاتے، تو پھر ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ دوسری بات آپ بھی کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں۔ دیکھیں میری بالکل رائے اسی پہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کھانا بھی نہیں بغیر اسٹیبلشمنٹ کے پوچھ کے کھا سکتے۔ دیکھ لیں مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام اپنے وارڈ بھی آ رہے شروع سے مسکرا رہے ہیں، میں وہی کہتے دیکھیں یہ تمام اپنے وارڈ بھی آ رہے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ ہارے ہوئے ہیں، ان کو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کے اندر مخصوص نشستیں چھین کے دیں، ججز والا معاملہ سارا انتظامیہ کے نیچے، تاحیات استثناء، یہ تمام تر چیزیں جو ساری کی گئی ہیں، لوٹ مار، لوگوں کے اوپر ظلم۔ IMF کی رپورٹ نے کیا کہا کہ گورننس ہے، کرپشن ہے، کسان جو ہے وہ رل رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں کہ کس طرح لیڈ مافیا ہے، چینی مافیا ہے، اور کس طرح یہ حاوی ہیں، اگر باہر پیسہ بھجوائے ہوا واپس لے کر آ جائیں تو ملک کی بہتری ہو جائے۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر ان کو تو فکر نہیں ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا، جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ہو۔ عمران خان جو چاہتے ہیں وہ ٹویٹ میں سامنے آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائیں۔ اچکزئی صاحب کہتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اچکزئی صاحب کو اون کرتے ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں آپ،
تو اچکزئی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو اب یہ دونوں باتیں آپس میں متصادم ہیں, متصادم باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو کہتے ہیں نا تحریک کی بغیر پریشر کے کسی بھی کوئی بھی ادارہ جس کے اوپر پریشر ہے یا کوئی بھی جس نے فیصلہ کرنا ہے جو فیصلہ ساز ہے وہ کسی نقطے پہ نہیں آئے گا. جب 26 نومبر والا معاملہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ صبح اڈیالہ جیل کا گیٹ کھل گیا تھا, تو بغیر پریشر کے جو ہیں یہ نہیں سمجھتے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو یہی ہے کہ ہم نے تمام چیزیں کنٹرول کی ہیں, عدالتیں تک کنٹرول کر لی ہیں, تو انہوں نے ہمارا کیا کر لینا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس پھر آپشن یہی بچتا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کریں. اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ ادھر مجھے سزا دے رہے ہیں, اب ایک بندے کو 17 سال, اس کی بیوی کو 17 سال کھڑے ہو کر ایک جج سزا سنا رہا ہے, تو وہ کیا یہ کہے گا کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے, میں اسٹامپ دینے کے لیے وہ دیکھیں وہ اپنے عزم پہ قائم ہے, وہ اپنی جو ان کا ارادہ ہے, جو ان کی نیت ہے, اس کے اوپر وہ پہلے دن سے قائم, اس سے وہ پیچھے. میرا سوال بھی یہی ہے نا کہ وہ چلیں اپنے عزم پہ قائم ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے احتجاجی تحریک کرنی ہے, سڑکوں پہ نکلنا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی, سیاست جماعتوں کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. تو دوسری طرف اچکزئی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے, تو وہ کس کے اس پہ بل پہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو تیار ہی نہیں, آپ تحریک انصاف ہیں, آپ تیار نہیں ہیں, تو اچکزئی صاحب کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے, پیچھے کون کھڑا؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر جی یہ احتجاجی تحریک کی کال دیتے ہیں, عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے, اس لیے کہا ہے نا کہ ایک پریشر بنے, ایک ماحول بنے, کوئی آگے معاملہ بڑھے کہ ملک کے اندر ملک کی خاطر. پہلے بھی خان صاحب لوگ نکلیں گے تو ماحول بنے گا نا. بھی پیچھے آپ نے جتنی کالز دی ہیں لوگ نہیں نکل رہے, پنجوتا صاحب کی کرو گے؟ دیکھیں 5000 بندہ ہمارا 26 کو گرفتار ہوا, 10,000 بندہ ہمارا 9 مئی کو گرفتار ہوا, 30,000 سے زیادہ لوگ ہمارے گرفتار ہوئے, 14 ہمارے ادھر شہید ہوئے, لاہور میں جب 9 مئی اس وقت ہمارے شہید ہوئے, 50 سے زیادہ ہمارے شہید ہوئے. کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے, 1 لاکھ سے زیادہ چھاپا مارا گیا. اگر نہیں نکلتے تو چھوڑ دیں, آنے دیں ڈی چوک, آپ بھی تو آتے رہیں, آپ بھی تو بیٹھے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم آئیں تو آپ کہیں انتشاری ہیں, آپ آئیں تو ہم چیئرمین سی ڈی کو کہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو پانی شانی دیجیے, ان کو جو ہے وہ انتظامات کیجیے ان کے لیے. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے اصل یہ ہے کہ آپ یہ سننا نہیں چاہتے, آپ یہ برداشت نہیں کر رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سیٹیں بیٹھے ہیں, جب آپ آئے تھے احتجاج کرنے کے لیے تو انہوں نے آپ کو جو ہے وہ ویلکم کہا تھا, سی ڈی اے سے پانی کھانا سب چیزیں پیش کی تھیں, اور اب آپ جو ہے وہ ان کو گرفتار کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ 30,000 لوگ ہمارے, صرف ایک جو ہمارا ریلی تھی, احتجاجی ریلی جو اسلام آباد آئی تھی ان کی, اس میں گرفتار ہوئے. تو 30,000 بندے کتنے رکھے نے, کتنے؟ دیکھیں پہلی بات پنجوتا صاحب کو میں یاد دلاؤں کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھا, اس کی ملاقات انہوں نے بند کروائی. کبھی ہم نے اس طرح کی گفتگو آ کر باہر نہیں کی اداروں کے خلاف, یا کوئی اس طرح کی کوئی ٹویٹ نہیں کیے, کوئی ہم نے بھارتی چینل پہ جا کے انٹرویو نہیں دیا. یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پہ گولیاں چلائی گئی ہے, عملاً گولیاں انہوں نے ہم پہ چلائی. آپ کو یاد ہوگا جب 2020 میں مریم نواز صاحبہ نیب لاہور کے باہر گئی, اس کی گاڑی پہ گولی چلی. وہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ گاڑی بلٹ پروف تھی اور وہ اس کی زندگی بچ گئی. انہوں نے تو عملاً ان کو مارنے کی کوشش کی, اور یہ کہتا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں, گھسیٹوں گا, ماروں گا, اور آج بھی یہی تلقین. یہ انتقام ہو رہا ہے؟ نہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. میں کہتا ہوں جو ان لوگوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں کیا, مریم نواز, شہباز صاحب, حمزہ شہباز, سعد رفیق, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, جو ان لوگوں نے کیا, ہم نہیں کرنا ان کے لیڈر کے ساتھ چاہتے. جو راستہ اس کے لیڈر نے جس کا انتخاب کیا ہے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں, ایک پاکستانی کی حیثیت سمجھتا ہوں کہ وہ راستہ کسی بھی صورت میں سیاسی نہیں ہے. وہ غیر سیاسی, وہ جو اسلحے کی سیاست ہے, وہ جو مارنے کی مرنے کی سیاست ہے, وہ اس کو نقصان دے گی, اور اس کا انتخاب انہوں نے خود کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس راستے پہ چلے, ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے راستے پہ ہو, مگر انہوں نے راستہ جو انتخاب کر لیا ہے, اور یہ کہتے دباؤ ڈالنا ہے.